ہر شہر اور معاشرہ اس میں موجود افراد سے مل کر بنتا ہے۔ ہم سب جس طرح اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے پیش آتے ہیں اسی سے طے ہوتا ہے کہ ہمارا ماحول کیسا ہوگا۔ ہمارے کردار کی وہ تمام خصوصیات جو ہمیں کمیونٹی میں رہنے اور اپنے اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں، انہیں ہم اپنے کردار کے سیوک ایسپیکٹس کہتے ہیں۔ آج ہم ان تمام سیوک کیریکٹر ٹریٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیوک کیریکٹر ٹریٹس کے مختلف پہلو یہ ہیں: سیلف رائٹس، ہیومن رائٹس، سیوک رسپانسبلٹی، رائٹس آف اللہ، رائٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹس آف فیملی، رائٹس آف سوسائٹی، انوائرمنٹل اسٹیورڈشپ اور اینیمل رائٹس۔ سیلف رائٹس کا مطلب ہے اپنے ذاتی حقوق کا شعور ہونا۔ جب اسٹوڈنٹس اپنے حقوق کو سمجھتے ہیں تو ان میں اپنی قدر و قیمت اور خود اعتمادی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اپنے حقوق کو سمجھنا اسٹوڈنٹس کو اس قابل بناتا ہے کہ اگر وہ اپنے ساتھ ناانصافی محسوس کریں یا کسی اور کے ساتھ غلط برتاؤ ہوتا دیکھیں تو اپنی آواز بلند کر سکیں۔ وہ یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ انصاف سے برتاؤ کیا جائے تو ان پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آئیں۔ ہیومن رائٹس یعنی ہر انسان کے بنیادی حقوق جو ہر انسان کو انسانیت کے ناطے ملتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جنس، نسل، مذہب یا قوم سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو۔ طلبہ کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک برابر ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ رنگ، ذات، نسل یا مال و دولت کی بنیاد پر کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ اہم یا کمتر نہیں ہوتا۔ تمام انسانوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں جن کا احترام کرنا اسلام نے ہم سب پر فرض کیا ہے۔ سیوک رسپانسبلٹی کا مطلب ہے اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی ذمہ داری اٹھانا۔ سیوک رسپانسبلٹی اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ یہ شعور انہیں اپنے سے آگے سوچنے اور دوسروں کی بھلائی کا خیال رکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہاں اسٹوڈنٹس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماحول اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنے کی عادت ڈالیں، جیسے کہ صفائی میں حصہ لیں، رولز اور لا کا احترام کریں اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ رائٹس آف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق وہ ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور اطاعت دکھانے کے لیے کرنی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ ان چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب رہتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ حقوق اللہ کے بارے میں سیکھنا بچوں کو یہ سمجھانے میں مدد دیتا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اس کے علاوہ حقوق اللہ کو سمجھنا ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے قریب ہی نہیں کرتا بلکہ ہمیں ایک بہترین انسان بھی بناتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق پر عمل کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں ایمانداری، مہربانی، صبر اور انصاف جیسے قیمتی اصولوں کو اپناتے ہیں۔ اسی طرح رائٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کا علم حاصل کر کے ان پر بھرپور طریقے سے عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب اور اخلاقیات کو اپنانا اور ان کے سکھائے ہوئے رحم دلی اور انصاف کے راستے پر چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھنا اسٹوڈنٹس کو اپنی روزمرہ زندگی میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے اور انہیں ایمانداری اور دوسروں کا خیال رکھنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ رائٹس آف فیملی کا مطلب ہے اپنے گھر والوں اور خاندان کے افراد کے حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھنا۔ جب اسٹوڈنٹس اپنے گھر والوں کے حقوق کے بارے میں سیکھتے ہیں تو انہیں اپنے رویے اور ذمہ داریوں کا بہتر طریقے سے اندازہ ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کے کام میں مدد کرنا ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا ہو یا بڑوں کی عزت کرنا ہو۔ جب اسٹوڈنٹس اپنے گھر میں اپنے کردار کو سمجھ لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر انداز میں مدد کرتے ہیں، چیزیں بانٹ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، جو ایک گھرانے کو مضبوط بناتا ہے۔ رائٹس آف سوسائٹی کا مطلب ہے اپنے معاشرے کے لوگوں کے حقوق سمجھنا اور ان کا خیال رکھنا۔ دوسروں کے حقوق کا احترام کر کے ہم ایک زیادہ پرامن اور ہم آہنگ ماحول میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، جہاں سب لوگ رسپیکٹ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ اپنے کردار کو سمجھ کر بچے سوسائٹی کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی دوسرے کی مدد کرنا ہو، رولز کو فالو کرنا ہو یا کمیونٹی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا ہو جو سب کے فائدے کے لیے ہے۔ انوائرمنٹل اسٹیورڈشپ کا مطلب ہے اپنے ماحول کا خاص خیال رکھنا۔ یہ بچوں کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ زمین کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے، جس میں قدرتی وسائل، پودے اور جانور سبھی شامل ہیں۔
एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप के बारे में सीखकर बच्चों को एहसास होता है कि माहौल की हिफाजत में उनका भी एक अहम किरदार है और उनके अमाल जैसे रिसाइकिल करना, पानी और बिजली बचाना बहुत ज़रूरी है। एनिमल राइट्स का मतलब है जानवरों के हुकूक का खास ख्याल रखना, तलबा को सिखाना कि वो हर जानवर के साथ रहम और शफकत से पेश आएं और उनका ख्याल रखें। एनिमल राइट्स के बारे में सीखकर स्टूडेंट्स हर किस्म की जिंदगी की कदर करना सीखते हैं और समझते हैं कि हर मखलूक के साथ शफकत से पेश आना चाहिए। यहाँ ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे बचपन में जानवरों के हुकूक का ख्याल रखते हैं वो बड़े होकर लोगों के साथ भी बेहतर अंदाज में पेश आते हैं। आज हमने सिविक कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में तफसील से जाना जो तलबा को जिम्मेदार शहरी बनाने में मदद करती है। हर सिविक कैरेक्टर ट्रेट तलबा को अपने हुकूक और दूसरों के हुकूक को समझने और अपने मुआशरे के लिए जिम्मेदारियां निभाने और अपने इर्द गिर्द की हर जानदार और बेजान चीज का ख्याल रखने का सबक देती है। अगली वीडियो में हम मॉरल कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।